صلاح الدین ایوبی کے والد کا نام عیسیٰ بن شداد ایوبی تھا اور والدہ کا نام فاطمہ بنت الداؤد تھا۔ عیسیٰ بن شداد ایوب ایک معروف رہنما اور بنی ہمدان قبیلے کے عہدیدار جو کہ مصر میں حکومت کرتے تھے، وہ اپنے بیٹے کو اخلاقی اصولوں اور دینی معلومات کی تربیت دینے میں اکثر مصروف رہا کرتے تھے۔ صلاح الدین عدل کے معاملات میں انتہائی سنجیدہ رہتے تھے۔ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق فہم اور دانائی سے انصاف کے مطابق فیصلے لیا کرتے تھے، جبکہ یہ اپنے کیے گئے فیصلے کو عدالتی دلیلوں اور مختلف زاویوں سے آزمایا بھی کرتے تھے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب ان کے والد کی گئی محنت اور ان علماء اور مشائخ کا صلہ ہے جن سے یہ تعلیم حاصل کرتے، جنہوں نے ان کو دینی ماحول میں پرورش دی، اور ان سب سے بڑھ کر ان کے دل میں ایک ایسے نور نے جنم لیا جس کے سبب ان کے اندر ایک ایسا عشق نبی پیدا ہوا، ایسا عشق رسول پیدا ہوا جس کی کوئی مثال نہیں۔ اور اس کی مثال اس واقعے سے بھرپور ملتی ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک قافلہ شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا تو اس پر صلیبی جنرل برنس نے حملہ کر دیا۔ ان کا لشکر اور جنگی ساز و سامان دیکھنے کے بعد مسلمان بڑبڑا اٹھے اور وہ خوف زدہ ہو گئے اور وہ اس سے رحم کی اپیل کرنے لگے۔ اس پر برنس بدبخت طنز کرنے لگا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ تمہارے نبی تمہاری مدد کرنے والے ہیں، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو بلاؤ اپنے نبی کو اور وہ آ کے تمہاری مدد۔ اور جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی اور جب انہیں اس معاملے کے بارے میں علم ہوا تو وہ غصے کی حالت میں تڑپ اٹھے، اس کشمکش میں کہ وہ برنس سے بدلہ لیں اور اس کو سبق سکھائیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ مجھے ایک لمبی زندگی عطا فرما، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے دوران سب سے پہلے میں بیت المقدس کو آزاد کرواؤں گا اور تمام تر خزانے اور جاگیریں رعایا میں تقسیم کر دوں گا۔ اس نے دوسری منت یہ مانگی کہ اے اللہ میں برنس خبیث سے بدلہ لینا چاہتا ہوں کہ جس نے میرے نبی کے بارے میں بکواس کی کہ تم اپنے نبی کو بلاؤ کہ وہ تمہاری مدد کرے، اور پکارا یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اس خبیث سے بدلہ نہ لے لوں، جب تک میں اس کی گردن اپنے ہاتھ سے قلم نہ کر ڈالوں، اور اس قسم کی قسم کھائی کہ جب تک میں اس ظالم کو کیسرے کردار تک نہ پہنچاؤں میں چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ اور اس کے بعد پونے 2 سال کے عرصے تک لگاتار سلطان اپنی جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے اور ان میں بھرپور طاقت لگانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، اور بدلے کی اس جنون نے سلطان کی نیند کو بھی دور کر دیا، اور جب بہت زیادہ نیند آ بھی جاتی تو نہ کر پاتے، اور وہ لمحے آئے جب اللہ نے ان کی مراد پوری کی۔ انگلستان کے تمام شہزادے ان کے سامنے ایک لائن میں کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے باقی شہزادوں کو بٹھایا اور ان کو پانی پیش کیا، اور انہیں کہا جن کو ہم بٹھاتے اور پانی پیش کرتے ہیں ان کی جان نہیں لیتے، اور جب ریجینالڈ یعنی برنس بدبخت کی باری آئے تو اس کی چھاتی پر چڑھ کے کہا او کتے تو نے ہمارے نبی کے خلاف بکواس کی تھی، لے محمد عربی نے اپنے غلام بھیجے ہیں کہ جو تجھ سے اس بات کا بدلہ لیں گے جو بات تو نے اپنی طاقت کے نشے میں کی تھی۔ سلطان صلاح الدین نے اس کی گردن پر زوردار ضرب لگائی اور تلوار سے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ اسلام کی روشن تاریخ ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے شہنشاہ، ہمارے حکمران ختم نبوت اور رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے اور اس پر کسی قسم کا داغ و دھبہ برداشت نہ کرتے، اور گستاخی کرنے والوں کا اس طرح منہ بند کرتے کہ نسلوں تک وہ یاد رکھتے اور ایسا کرنے کی کبھی جرت نہ کرتے تھے۔ تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔